اچھا، تو آج ہم ایک بڑی دلچسپ رومانوی کہانی کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ کہانی ایک گمنام خط سے شروع ہوئی، ایک ایسے بندے کی کہانی جسے روز صبح ٹرین پلیٹ فارم پر ایک خط ملتا تھا۔ اب سوال یہ تھا کہ یہ کوئی مذاق ہے یا کچھ گہرا معاملہ ہے۔ یہ تفصیلات ہمیں ایک مختصر کہانی سے ملی ہیں، بے نام خط کا پیار۔ جی بالکل، اور آج ہم اسی کہانی کے مختلف پہلو دیکھیں گے، جیسے وہ تجسس، وہ ہمت، اور یہ کہ کیسے چھوٹی چھوٹی چیزیں نا کبھی کبھی ایک بڑے تعلق کی بنیاد بن جاتی ہیں۔ تو آئیے اس دلچسپ سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلا خط ملا، کوئی نام نہیں تھا، کوئی پتہ نہیں، بس خوبصورت لکھائی میں اپارٹمنٹ نمبر اور اندر پیغام تھا۔ لکھا تھا، تم مجھے ابھی نہیں جانتے لیکن میں تمہیں ہر صبح 7:12 بجے پلیٹ فارم کے کنارے دیکھتی ہوں، کافی بائیں ہاتھ میں ہیڈ فون لگے ہوئے، اور پھر یہ سوال، شاید تم مجھے ہی تلاش کر رہے ہو۔ اچھا، شروع میں تو ظاہر ہے اسے لگا کہ یہ کوئی مذاق ہی ہے۔ ہاں یہ تو فطری رد عمل ہے، لیکن خط کے الفاظ میں جو سادگی تھی، جو ایک جھجک سی تھی، اس نے سوچنے پر مجبور کیا ہوگا، ہے نا؟ بالکل۔ اور یہیں سے انسانی تجسس کی بات شروع ہوتی ہے کہ کیسے ایک نامعلوم پیغام، ایک انجان مشاہدہ کسی کی توجہ ایسے کھینچ لیتا ہے اور وہ شخص اپنے ارد گرد کے ماحول کو زیادہ غور سے دیکھنے لگتا ہے۔ ہاں بالکل ایسا ہی ہوا۔ اس کے بعد تو ہر صبح پلیٹ فارم پر ایک تلاش شروع ہو گئی، اجنبی چہروں میں وہ ایک چہرہ ڈھونڈنا، اور پھر ایک دن وہ نظر آئی گئی۔ اچھا، کہاں؟ وہ دوسری طرف دیوار سے ٹیک لگائے کھڑی تھی، فون میں مصروف ہونے کا جیسے بہانہ کر رہی تھی، مگر کن آنکھیوں سے دیکھ بھی رہی تھی۔ پھر ایک لمحے کو نظریں ملی۔ او، وہ لمحہ؟ جی، اور ایک چھوٹی سی مسکراہٹ کا تبادلہ ہوا، ایسی مسکراہٹ جیسے اسے یقین نہ ہو کہ مسکرانا بھی ہے یا نہیں، تھوڑی ہچکچاہٹ والی۔ ہاں یہ بہت اہم ہے، یہ غیر لفظی ابلاغ یعنی نان وربل کمیونیکیشن کی طاقت ہے۔ الفاظ تو تھے نہیں اس وقت، صرف ایک نظر، ایک جھجک بھری مسکراہٹ، اور اسی نے تعلق کی پہلی سیڑھی بنا دی۔ بالکل صحیح۔ اگلے دن پھر ایک خط آیا۔ اچھا، ایک اور؟ جی، لکھا تھا، تم آج مسکرائے، میں تو تقریباً اپنا فون ہی گرانے والی تھی۔ میں تعارف میں بہت بری ہوں لیکن یہ تم اب جان چکے ہوگے۔ اور نیچے نام لکھا تھا، مایا۔ مایا! تو آخرکار نام سامنے آ گیا۔ یہ ایک اہم موڑ ہے کہانی میں۔ اب وہ پراسراریت تھوڑی کم ہوئی ہے نا، وہ ایک حقیقی انسان بن گئی، صرف ایک سایہ نہیں۔ جی بالکل، اجنبیت کم ہونا شروع ہوئی، پھر شرمیلی ملاقاتیں شروع ہوئیں، ٹرین میں ساتھ بیٹھنا، لمبی باتیں۔ پتہ چلا مایا کو غیر معروف قسم کی جاز میوزک پسند تھی، اور وہ کافی کو کہتی تھی وجودی اضطراب کا عارضی علاج۔ واہ، وجودی اضطراب کا عارضی علاج، یہ تو بڑی گہری بات کہہ دی۔ صبح سویرے ایسی باتیں شاید عجیب لگے، مگر ہاں، عجیب تو لگتی تھیں مگر دل کو بھاتی بھی تھیں۔ ان میں ایک کیا کہتے ہیں شاعرانہ پن تھا۔ بالکل۔ اور یہ دلچسپ ہے کہ کیسے وہ خطوں کی شاعرانہ دنیا اور حقیقی ملاقاتوں کی عملیت ایک ساتھ چل رہی تھی، مطلب رومان بھی تھا اور روزمرہ زندگی بھی۔ صحیح کہا۔ پھر ایک شام پلیٹ فارم پر ہی مایا نے جیب سے ایک طے کیا ہوا کاغذ نکالا۔ وہ آخری خط تھا جو اس نے لکھا تھا، اس صورت کے لیے کہ اگر وہ کبھی بات کرنے کی ہمت نہ کر پاتی۔ اوہ، وہ خط جو اس نے بھیجا نہیں تھا؟ جی، اس نے وہ اسے دے دیا۔ یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ یہ خط دینا جو بھیجا نہیں گیا، یہ کمزوری بھی دکھاتا ہے اور بہت گہرا بھروسہ بھی۔ مطلب یہ کہ اب تعلق اس نہج پر ہے کہ وہ اپنی سب سے بڑی ہچکچاہٹ، اپنا سب سے بڑا ڈر، وہ بھی بانٹ سکتی ہے۔ ہاں، اس خط پر لکھا تھا، اگر تم یہ پڑھ رہے ہو تو اس کا مطلب ہے میں نے تمہیں خود نہیں بتایا۔ میرا خیال ہے تم وہ شخص ہو جن پر لوگ کتابیں لکھتے ہیں، بس امید ہے کسی دن میں تمہارے کسی باب میں شامل ہو سکوں۔ بہت خوبصورت۔ اس کے بعد الفاظ کی ضرورت نہیں رہی، پلیٹ فارم پر ہی بوسا ہوا اور مایا ہنس پڑی۔ کیا بات ہے! وہ ابتدائی تجسس، وہ ڈر، وہ امید، سب اس ایک لمحے میں جیسے مکمل ہو گیا۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ پہلا قدم اٹھانے کی ہمت، چاہے وہ ایک خط کے ذریعے ہی کیوں نہ ہو، کتنی معنی خیز ہو سکتی ہے۔ تو یہ کہانی ہمیں یہی دکھاتی ہے نا، کہ محبت ہمیشہ کوئی بڑے دھماکوں سے شروع نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی یہ ایک خاموش خط سے شروع ہوتی ہے، ایک اجنبی پر نظر پڑنے سے، اور اس ہلکی سی امید سے کہ شاید وہ بھی آپ ہی کو تلاش کر رہا ہو۔ چھوٹی سی ہمت، تھوڑا سا خلوص،
بہت معنی رکھتا ہے۔ بالکل، اور یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ کیا آج کی اس تیز رفتار ڈیجیٹل دنیا میں، جہاں ہر چیز فوری ہے، انسٹنٹ ہے، کیا ایسے خاموش پراسرار آغاز اب بھی ممکن ہے؟ یہ ایک اچھا سوال ہے۔ یا وہ جو خطوط کا رومان تھا، وہ انتظار، وہ تجسس، کیا وہ صرف ماضی کی داستان بن گیا ہے؟ اور شاید اس سے بھی اہم سوال یہ ہے کہ ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں، اپنی بھاگ دوڑ میں، ایسے کتنے ہی غیر کہے اشاروں کو، کتنی ہی ممکنہ کہانیوں کو انجانے میں نظر انداز کر دیتے ہیں؟ اس پر غور کرنا چاہیے۔